اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو ایس سی او کا جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس اسرائیلی حملے کے خلاف، اس کی تو تائید نہیں کی انڈیا نے، لیکن یہ جو G7 کنٹریز کا اجلاس تھا، یہاں سے مودی صاحب ہمیں مسنگ نظر آئے، لاپتہ تھے، وہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے G7 کنٹریز کا اسرائیل کے حق میں، مودی صاحب اس میں شامل ہیں؟ مشکل ہے کہنا، بیکاز وہ تو موجود نہیں تھے، ناٹ اے سگنیٹری ٹو دس اسٹیٹمنٹ. مگر دیکھیں بھارت کا رول دیکھیں نا کیا رہا ہے. آپ غازہ پہ ہی دیکھ لیں، ابھی حال ہی میں UN جنرل اسمبلی کی جو قرارداد اڈاپٹ ہوئی تھی اس میں انڈیا نے ابسٹین کیا. سو انڈیا تو بالکل اسرائیل کی طرف ہے، اور اس کی جو ٹریڈیشنل رول رہا ہے، اور کانگریس پارٹی نے اس کی تنقید بھی کی ہے، مودی حکومت پہ تنقید سخت کی ہے کہ مودی حکومت نے بالکل اپنا سٹینس جو ہے وہ بدل دیا ہے. حالانکہ بھارت کے تعلقات رہے ہیں ایران کے ساتھ، مگر اس کے باوجود they've decided to go with Israel because they have a lot of common ground with Israel. خاص طور پہ جو اسلاموفوبک اینٹی مسلم ایجنڈا ہے، اینٹی مسلم ایجنڈا، وہ دونوں کا ایک ہی ہے. سو اٹس نو سرپرائز. اچھا مشاہد صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ایران میں ایک تھریٹ چل رہا ہے، یعنی کہ ابھی آفیشلی تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن بہت سے جو ایران کے جو پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں اور ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر ٹرمپ جو ہے وہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پھر ایران جو ہے وہ اسٹریٹس آف ہرموز، آبنائے ہرموز کو بند کر دے گا. تو اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا بند ہوگا؟ پہلے تو ایک طرح جو اپنے ویسٹ کی بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ مغرب کہاں کھڑا ہے. میں ابھی پرسوں آرٹیکل ایک پڑھ رہا تھا، ایک بڑا مشہور برٹش ہسٹورین ہے، ویسٹ میں رہتا ہے اسٹینفورڈ، سر نائل فرگوسن جی. اس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو، اس کے آرٹیکل کا ٹائٹل دیکھ لیں آپ، نیتن یاہو ہیز ریسٹورڈ دا کریڈیبلٹی آف دا ویسٹ. اچھا، کہ مغرب کی کریڈیبلٹی نیتن یاہو نے ریسٹور کی ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. اور کل میں پڑھا تھا اینڈریو رابرٹس، ایک وہ بھی ہسٹورین ہے، اس نے کہا کہ چرچل کی طرح اب ڈیسائسو لیڈرشپ ٹرمپ شو کرے اور مدر آف آل بمز استعمال کرے، وہ جو 30,000 ٹن والا جو بنکر بسٹر جسے کہتے ہیں. تو اس وقت جو یہ جنگ جو ہے نا، مغرب کا تو زوال آ رہا ہے، لیکن مغرب کا جو ایک پٹھو ہے اس خطے میں، اسرائیل جو ان کا آگے دم چھلا ہے، وہ اپنی بالادستی کی جنگ کر رہا ہے. اس لیے یہ جنگ صرف اسرائیل ایران کی جنگ نہیں، اس کے امپیکٹ پیلسٹائن، کشمیر، اس خطے پر بہت ڈیپ ہوں گے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے ان کی کہ ایران کی انقلاب کو، ایران کی حکومت کو رجیم چینج کرنے کے لیے، تو ایران ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو سیو اٹ سیلف. اور میرے خیال میں ان کے پاس آپشنز ہیں ابھی. تو یہ اگر یہ سمندری گزرگاہ کو بند کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر؟ اس کی مغربی اکانومی پر، علاقائی اکانومی پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی اپنی مقبولیت اپنے ملک کے اندر، اس کے بہت تیل مہنگا نہیں ہو جائے گا، بہت مہنگا ہو جائے گا، لائنیں لگ جائیں گی پیٹرول سٹیشنز کی، اور وہ جو تھا نا کہ جنگ نہیں ہوگی. اور اس سے، اور یہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل نے واقعی وہ ان کا تو خیال تھا نا کہ بڑے آرام سے ہم کر لیں گے، یہ کہ جو کیپیسٹی ایران کی ہے، لیڈرشپ ان کی انٹیکٹ ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بلو ہوا پہلے 24 گھنٹے میں کہ ان کے جو انہوں نے جو پینیٹریشن کی تھی موساد نے ان کی سیکیورٹی کے اندر، وہ اس سے ان کو کافی نقصان پہنچا، ان کے جنرلز، ان کے سائنٹسٹ. یہ تو پینیٹریشن بڑی دیر کی ہے، بہت دیر کی ہے، 4-5 سال سے ہمیں لگ رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب ایرانی فارن منسٹر آیا تھا، میں نے اس سے بات بھی کی تھی کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کیونکہ یہ ان کے اندر سے اب وہ اٹیک کر رہے ہیں، دیکھیں نا وہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ آبنائے ہرموز جو ہے اگر اس کو ایران بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد تو پھر یہ جو جنگ ہے یہ بہت لمبی ہو جائے گی، اور اگر یہ جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں جو آپ نے کہا اسٹریٹ آف ہارموز اگر وہ بند کر دیتے ہیں ایز اے لاسٹ ریزورٹ، تو 20% جو دنیا کی آئل سپلائی ہے وہ یہاں سے جاتی ہے. تو اس کا اثر پھر ظاہر ہے، آئل پرائس ول شوٹ اپ اینڈ دی امریکن کنزیومر ول بی پنشڈ ایکچولی. تو اس کے اثرات ضرور کافی وسیع ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے، سنس مشاہد نے بات کی کہ ایران ہیز ادر آپشنز، میرا خیال ہے وہ آپشنز بھی ہمیں ایک دم سے فلیگ کر لینے چاہیے. ایک تو یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز دے کین کلوز. دوسرا، دے کین اناؤنس کہ دے لیونگ دی NPT. تیسرا، اگر یہ صحیح ہے کہ دے آر کلوز ٹو اے نیوکلیئر ویپن کیپیبلٹی، دین وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے تو کوشش کی آپ کے ساتھ،
مذاکرات سیریسلی کرنے کی، لیکن آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، آپ نے ڈسیپشن سے کام لیا، جھوٹ سے کام لیا، تو اب وی آر فری ناؤ ٹو پرسیو اے پاتھ وچ وی ور ناٹ پرسیوئنگ بیفور. دیکھیں ان مذاکرات میں حامد کیا تھا، مین نقطہ یہ تھا ایران کی طرف سے کہ ہمیں انرچمنٹ کرنے کا حق دیں آپ، اور ہے ہمارے پاس وہ حق پیسفل، اور ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے. اس میں امریکہ نے شروع میں مذاکرات میں یہ امپریشن دیا کہ وہ دینے کو تیار ہیں انرچمنٹ کا حق، لیکن اگر یہ سارا پروسیس ہی دھوکے کا تھا تو پھر بعد میں آ کے انہوں نے کہا نہیں آپ بالکل زیرو انرچمنٹ کریں گے اور نو نیوکلیئر ویپنز. تو میرا خیال ہے یعنی کہ امریکہ کا ریکارڈ بھی تو دیکھ لیں نا، نہ کبھی انہوں نے کوئی جنگ جیتی ہے نہ ہی انہوں نے اپنی منمانی کی ہے. کہاں کی ہے انہوں نے؟ افغانستان میں ہارے، آپ نے اہم بات کی ہے، عراق میں ہارے، ہر جگہ انہوں نے they were not able to achieve their objectives. اپنا فورن پالیسی تو دیکھیں نا ذرا. یہ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اس نے آج تک کوئی جنگ جیتی ہے یا نہیں جیتی ہے. یہ آپ نے ایک بڑا اہم سوال کیا، لیکن مشاہد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو علی خامنئی صاحب ہیں، ایران کے جو اسپرچول لیڈر ہیں، رہبر ہیں، انہوں نے تو فتویٰ دیا ہوا ہے نیوکلیئر ویپنز کے خلاف. تو اگر نیتن یاہو ان کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ نیتن یاہو ایکچولی نیوکلیئر ویپنز کے پیچھے نہیں ہے، رجیم چینج کے پیچھے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں نا نیوکلیئر ٹاکس کون شروع کرا تھا؟ علی شمخانی، جو پاسدار کے پہلے لیڈر تھے، ایڈمرل پاکستان آ بھی چکے ہیں بائی دا وے، اور وہ لیڈ کر رہے تھے نیگوسیشنز، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کامیابی کے قریب پہنچے ہیں مذاکرات میں. علی شمخانی سب سے پہلے اس کو مارا ہے. اور تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بڑا کلیئر یہ بہانہ ہے صرف. اچھا اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو کس کو فائدہ ہے؟ جب جنگ لگی تھی تو اسرائیل تو گیا اور ٹرمپ بھی گیا. اچھا یس ٹرمپ ول سفر. میں آج سن رہا تھا ڈیبیٹ بڑی سخت ہو رہی ہے ان کے جو میگا ہے نا وہ ٹکر کارلسن جو آپ کا یار ہے، جو آپ کی طرح وہ بھی کلمہ حق پہ رہا ہے، اس کو بھی نوکری سے نکالتے ہیں، سینسر کرتے ہیں. تو وہ آج بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی اسٹیو بینن کے ساتھ. اس نے کہا یہ بڑا غلط کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ نے ٹرمپ کو پھنسا دیا ہے، اور یہ نیتن یاہو کی سپورٹ میں، کیونکہ ٹرمپ تو ووٹ لے کے آیا تھا نو مور وارز، اور میں جنگیں بند کروں گا، اور ڈیپ اسٹیٹ نے اس کو پھنسا دیا. ڈیپ اسٹیٹ نے کہتا ہے ادھر یوکرین میں بھی پھنسا دیا ہے، ادھر سیز فائر نہیں ہونے دے رہے، اور ادھر بھی پھنسا دیا ہے. اور بات صحیح میرا خیال ہے حامد، میرا خیال ہے اتنا تو بھولا نہیں ہے وہ، اور میرا خیال ہے ہمیں یہ اس طرح نہ کہنا، آپ اس طرح نہ کہیں، آپ کے ایڈا بھی بھولا نہیں ہے. ہاں اتنی منافقت کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں اگر یہ واقعی جنگ روکنا چاہتا تو مجھے بتائیں غازہ میں جو ہو رہا ہے وہاں کیوں نہیں روکی؟ بالکل صحیح بات. حال ہی میں یو ایس نے 8ویں دفعہ ایک قرارداد کو ویٹو کیا ہے which called for a permanent ceasefire in Gaza. تو یہ کس طرح کا ہے؟ اور پھر وہ لوگ ہمارے ملک میں جنہوں نے اس کو مین آف پیس کہا، وہ تو کم از کم اپنے الفاظوں کو واپس لے لیں خدا کے واسطے.